الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من أصلاب الطيبة وأرحام الطاهرة نكاح لا صفاها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، بستی علی والا ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج ہم 19 ستمبر 2024 کو رسالت پناہ، رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت سننے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ آپ جاگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائیوں، آپ توجہ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک ہے جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مستعار عارضی ناپائیدار دنیا کو چھوڑ کر حیات ابدی کی طرف چلے گئے۔ یہ تو کل عرض کریں گے، آج صرف آپ کی آمد کا ذکر ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ اللہ نے پہلے ہی اپنی رحمتوں کا نزول بھیج دیا، اور سچ تو یہ ہے آپ میری طرف دیکھیں گے، بوڑھا میں ہوں، آپ سہارا لے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے عرض کیا ہے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے،
کچھ ظلم شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے۔ سچ یہ ہے ظلم کا بازار گرم تھا، ظالموں کے ایوان آپ کے آنے سے کپ کپائے، ظالم جاگیردار تم مندار، پہاڑوں کے مالکان بڑے گھبرائے، آپ کے آنے سے اندھیرا چھٹتا گیا، روشنی آتی گئی، اندھیرے کا چلا جانا اور آپ کے آنے کے بعد روشنی کا آ جانا، یہی تو آپ کی آمد کی دلیل ہے۔ آپ خود سوچئے اور میرے بھائی، رحمتیں ہی رحمتیں۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق میں آیا، پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا۔ ہر آنے والے پیغمبر نے خوشخبری دی، تورات میں بھی آپ کی خوشخبری، انجیل میں بھی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سارے پیغمبروں نے خوشخبری دی، قرآن نے بھی بتایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ گھبرانا نہیں تبلیغ جماعت والوں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیلے گا۔ دین حق جہاں جہاں ہوا اور پانی ہے وہیں تک انشاءاللہ پھیلے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے نبی کا دین سارے ادیان باطلہ پر چھا جائے گا۔ جتنے بت پرست ہیں، جتنے آتش پرست ہیں، جتنے جانور پرست ہیں، سب کے سب ہار جائیں گے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے آتے ہی پہلی بات یہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آپ بتائیے قرآن سے بڑھ کر میرے نبی کی تعریف اور کون کر سکتا ہے؟ اور قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہم تعریف کریں گے، باعث نجات تو ہوگا مگر تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں تعریف کی ہے، ایسی تعریف کی ہے کہ قیامت تک قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، میرے نبی کی تعریف و توصیف بھی ہوتی رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرتبہ بلند ہو گیا، میں کہتا ہوں زمانے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن قیامت تک میرے نبی کا دین بھی باقی رہے گا، میرے نبی کا پروگرام بھی باقی رہے گا، میرے نبی کا مشن بھی باقی رہے گا، میرے نبی کا کاج بھی باقی رہے گا، میرے نبی کی نبوت بھی باقی رہے گی، میرے نبی کی رسالت بھی باقی رہے گی، میرے نبی کی امامت بھی باقی رہے گی، میرے نبی کی معصومیت
मासूमियत بھی باقی رہے گی اور میرے نبی کی ختم نبوت بھی باقی رہے گی. میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے. توجہ ہے, وقت نہیں ہے. تو گویا آپ کی آمد, علماء توجہ کریں گے, گویا آپ کی اس دنیا میں آمد ختم نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا اس دنیا سے جانا ختم صحابیت کی دلیل ہے. جب میرے آقا تشریف لے آئے اس دنیا میں, آپ کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین آ سکتا ہے؟ یعنی آپ نے جو نماز پڑھی جمعہ کی با جماعت, 2 فرض, اب کوئی 4 پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کتنی پڑھی تھی جمعے کی؟ 2 ہی پڑھی تھی نا, تو پھر 4 تو نہیں پڑھ سکتے. تو پتہ چلا دین نبی کی اطاعت کا نام ہے. سنت رسول, میرے نبی کی بات کو نبی کے حکم کے مطابق ماننے کا نام ہے, اور حضور کی سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ماننے کا مطلب بدعت ہے. صحابہ کرام حضور کی آمد پر روزے رکھا کرتے تھے. سوموار کے دن ہم رکھتے ہیں, صدقے خیرات کیا کرتے تھے. اگر ہر مسلمان اپنے رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا شروع کر دے تو کتنا فائدہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سلسلہ آتا گیا, خوشخبریاں ملتی گئیں. قرآن نے بھی بڑے عجیب انداز میں یہ بات سمجھائی ہے, محمد رسول اللہ. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے کہو, درود شریف ہے. والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. چلتے ہوئے, وقت نہیں ہے اس پر, غالباً 6 کیسٹیں میری ریکارڈ ہیں. یہ سورہ فتح پارہ نمبر 26 کی آخری آیت ہے, پہلے اور یہ 2 آیتیں. اس میں مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل, مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں, انجیل میں بھی دی ہیں. قرآن نے مثلہ نہیں کہا, مثلہم کہا ہے. ہم ضمیر جمع کی ہے, مفرد کی نہیں ہے. اور میرے نبی تو اکیلے تھے, تو اس میں یہ بتایا گیا کہ میرے نبی کے ساتھ جنہوں نے وفا کرنی تھی, زبور اور تورات انجیل میں ان کا ذکر بھی موجود ہے. یعنی میرا موقف یہ ہے کہ
کے ذکر کے ساتھ حضور کے شاگردوں اور صحابہ کا ذکر ہے۔ پہلے بھی سابقہ کتابوں میں بھی خوشخبری دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ جاؤ میرے یارو، ادھر آ جاؤ میرے فرما بردارو، ادھر آ جاؤ میرے نوکروں صحابہ کے، ادھر آ جاؤ میرے شاگردوں، ادھر آ جاؤ میرے عاشقان صادقان۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں آواز پڑی تو اس وقت میں دہلیز کراس کر رہا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ کسی دوسرے ساتھی نے کہا آپ اندر آ جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مجھ تک پہنچ گئی، اب اس کے بعد قدم اٹھاتا تو ناراضگی ہو جاتی اللہ کی طرف سے۔ جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ جب انسان اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو یہ عشق و محبت نہیں ہوتی۔ اب یہاں بھی یہی فرمایا اللہ کے نبی اللہ کے ضابطے قانون کے مطابق بی بی صاحبہ سے ہوتے ہوئے جب اس دنیا میں تشریف لائے، صبح کا وقت تھا اور تمام ملائک کو اللہ نے نرسنگ سٹاف بنا دیا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں عام عورتوں کی طرح مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی جب میرے بطن میں تھے، جب میں چلا کرتی تھی، جو سنگریزے تھے وہ پھول کی پتیاں بن کر میرے پاؤں کو چومتی تھی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آمد مبارک، میرے نبی کا اس دنیا میں جلوہ مبارک، پورے جس لمحے میں آئے وہ مبارک، جس گھڑی میں آئے وہ مبارک، وہ وقت مبارک، قیامت تک میرے نبی کے آنے کا ذکر ہوتا رہے گا، قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ قرآن پڑھے تو میرے نبی کی تعریف نظر آتی ہے، اور میرے نبی کی زندگی کو دیکھے تو جب بھی آپ نے پڑھا قرآن پڑھا۔ قرآن نے آج تک میرے نبی کو نہیں چھوڑا، اور میرے نبی اور میرے نبی کے چاہنے والوں نے آج تک قرآن کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے نبی کی تعریف کا معیار قرآن ہے۔ قرآن چھوڑ دو گے تو پھر تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح سمجھ لیجئے قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ جب بھی تعریف کرتے ہیں میرے نبی کی کرتے ہیں، اور میرے نبی جب بھی توحید بیان کرتے ہیں اللہ کی کرتے ہیں۔ گویا اللہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور میرے نبی اللہ کی حمد پڑھتے ہیں۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ مجھ سے قادیانی نے سوال کیا، میں اس موضوع پر پھر کبھی عرض کروں گا۔ بڑے چال باز ہوتے ہیں، بڑے چکر باز ہوتے ہیں قادیانی۔ کہنے لگا کہ جناب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کوئی اور آ جائے؟ اگر اور قادیانی آ گیا ہے تو آپ بڑے غصے میں ہیں، معافی نہیں کرتے۔ میں نے کہا علماء سے پوچھو، ایک ہوتا ہے گناہ، گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں،
لیکن نبی کی نہیں مانتے، اس وجہ سے ہم گنہگار ہیں۔ اور جنہوں نے نیا نبی بنا لیا قادیانی، وہ غدار ہیں۔ معافی گنہگار کے لیے ہوتی ہے، غدار کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم دین کے غداروں کو جو میرے نبی کی ختم نبوت کے انکاری ہو، کیسے نرمی کر سکتے؟ فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں، صاحب ایمان نہیں، جو اپنے نبی کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی مال سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ ایک وقت آئے قربانی دینے کا وقت آ جائے، ایک طرف میرے نبی کی ختم نبوت کا معاملہ، ایک طرف میرے ماں باپ کو چھوڑ دو، حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری شروع کر دو۔ ایک وقت آ جائے کہ ایک طرف اولاد ہے، دوسری طرف میرے نبی کی نبوت ہے، میرے نبی کی رسالت ہے، میرے نبی کی امامت ہے، میرے نبی کی معصومیت ہے، میرے نبی کی ختم نبوت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قائد انسانیت ہے، قائد الانوار والتجلیات ہے، صاحب الانوار والتجلیات ہے، جو میرا نبی ہے، جو آپ کا نبی ہے، جو کائنات کا نبی ہے، جو دنیا کا نبی ہے، جو آخرت کا نبی ہے، جو الشمس کا نبی ہے، جو القمر کا نبی ہے، جو فضا کا نبی ہے، جو الخلا کا نبی ہے، جو نبی المشرقین ہے، جو نبی المغربین ہے، نبی الانبیاء ہے، جو نبی الرسل ہے، جو ساری کائنات کا نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو نبی بھی میں نے بنایا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج بھی میں نے سجایا، آپ کے سر پر رسالت کا تاج بھی میں نے سجایا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی میں نے سجایا۔ جو میرے نبی کو مانے گا وہ میرے نبی کی نبوت کو بھی مانے گا، جو میرے نبی کو مانے گا وہ میرے نبی کی رسالت کو بھی مانے گا، جو میرے نبی کو مانے گا وہ ختم نبوت کو بھی مانے گا، جو میرے نبی کو نہیں مانے گا وہ ختم نبوت کا انکاری ہوگا، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جن کو آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، میں نے ذرا سمجھانا ہے۔ اعمال کی بات ہوتی رہتی ہے، ذرا عقائد کی بات بھی ہو جائے نا بھائی۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھو، عقیدہ صحیح نہ ہو تو ثواب ملے گا؟ عقیدہ قادیانیوں والا ہو تو ثواب ملے گا؟ اب یہاں بھی قرآن نے بار بار بتایا اور سمجھایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے بھائی، میں بہت پرانا خطیب ہوں، آپ کی آنکھوں کے پلکے کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہوں۔ میں نے مولانا مفتی محمود کے ساتھ بھی تقریریں کی، جنگوی صاحب تو میرے ساتھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا ضیاء القاسمی، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، مولانا اعظم طارق شہید،
مولانا علی شیر حیدری شہید. میں تو جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا قانون ہے. وہ چلے گئے اور میں رہ گیا. آپ جب بات توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر ابھی تو میں قادیانیوں کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں قادیانی کافر ہیں. جو ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ کافر ہیں. جو ان کی معاشی سپورٹ کرتا ہے وہ کافر ہیں. جو قادیانیوں کو بھائی سمجھتا ہے وہ کافر ہیں. میرا باپ بھی اگر قادیانیوں کی حمایت کرے تب بھی کافر ہے. میری اولاد حمایت کرے قادیانیوں کو تب بھی کافر ہے. میرا استاد کرے تب بھی کافر ہے. چودھری کرے تب بھی کافر ہے. ملا پیر قادیانیوں کی سپورٹ کرے تب بھی کافر ہے. ایس ایچ او قادیانیوں کی سپورٹ کرے تب بھی کافر ہے. ڈی ایس پی کرے تب بھی کافر ہے. ایس ایس پی کرے تب بھی کافر ہے. جج کرے تب بھی کافر ہے. سیشن جج کرے تب بھی کافر ہے. ہائی کورٹ کا جج کرے تب بھی کافر ہے. سپریم کورٹ کا جج کرے تب بھی کافر ہے. قادیانیوں کی سپورٹ چیف جسٹس کرے تب بھی کافر ہے. زمین پر رہتا ہو تب بھی کافر ہے. خلا میں رہتا ہو تب بھی کافر ہے. فضا میں رہتا ہو تب بھی کافر ہے. کوئی ناراض ہو تب بھی کافر ہے. کوئی راضی ہو تب بھی کافر ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. آپ تو بڑے ڈھیلے ہیں یار. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. کہتا تھا تو دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ڈنڈے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اعلامیہ کہہ رہا ہوں. اچھی طرح سن لو، اللہ نے وہ سر ہی ختم کر دیے جس سر پر ختم نبوت کا تاج اچھا لگتا تھا. اور تاجدار ختم نبوت کا بھی نعرہ لگوائے. تاجدار ختم نبوت بھائی دونوں ہاتھ اونچے کر کے پھر زندہ باد کہنا ہے. تاجدار ختم نبوت. دونوں ہاتھ. علی والے میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرو گے تو مسلمان نہیں رہ سکتے. اور سنو، میں تو خود تاریخ رکھتا ہوں. میں نے 74 میں حصہ لیا ہے ختم نبوت کی تاریخ میں. اور سب سے پہلے ختم نبوت کی تاریخ میں جیل میں بھی گیا تھا. ابن امیر شریعت سید عطا المحسن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چناب نگر میں جب میں نے خطاب کیا، آپ دیکھ لیں جب آتش جمع تھا. اب یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا. جزاک اللہ. تو اس کے بعد ساہیوال میں ہمیں جانا پڑا. جو میں نے پڑھا تھا وہ بھی سنا دیتا ہوں. یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان نبیکم واحد وان کتابکم واحد وان اباکم واحد لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. یہ میں نے حدیث کوٹ کی، پھر اس کا میں نے ترجمہ کیا. صلاحیت پیدا کرو علماء، قادیانیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو. یہ فتنہ ہے، فرقہ نہیں فتنہ ہے، بچو اس سے. تو میں نے کہا لوگوں
تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری کتاب یعنی کتاب اللہ ایک ہے، تمہارا نبی یعنی آخری نبی ایک ہے۔ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی رسالت نہیں آئے گی۔ اور اس میں نے کہا تھا جب یہ مرزا ناصر احمد زندہ تھا، اس کے بعد مرزا طاہر احمد آیا، اب موجودہ مرزا مسرور احمد ہے۔ تم کیا جانو، تم تو آپ کی پیداوار ہو۔ پاکستان کے بننے کے بعد سب سے پہلے قادیانیوں کی تحریک چلانے والا بطلے ہوئی ہے علی سید پیر سید عطا اللہ صاحب بخاری تھا۔ وہ لعنت کے اور میں بھائی میں شادی کا نام لے رہا ہوں، میں مر گیا تو پھر شادی کے قصے تمہیں کون سنائے گا؟ ایک جگہ میں بہاول نگر گیا تو ایک شاہ صاحب سے ان کی تقریر ہو رہی تھی، تو ان کا نعرے لگ گئے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا یار میں بھی سید ہوں، تو انہوں نے میرے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا عربی والا سید مولانا جس کے ترجمہ محترم جناب، ہمارے ہاں اس کو قوم میں لیا جاتا ہے۔ اچھا جب میں نے وقت نہیں ہے، اللہ نے وہ مہر ہی بات کر دی ہے جو نبوت کو جنم دیا کرتی تھی، اللہ نے وہ سانچے ہی توڑ دیے ہیں جس میں نبوت ڈھلا کرتی تھی۔ اور یاد رکھنا میں اس پیر کا مرید ہوں جس نے 1956 میں لیاقت باغ پنڈی میں کہا تھا کہ ختم نبوت کی تحریک کے سلسلے میں 1953 کی یہ تحریک تھی، 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں نے جیلیں کاٹی، اور 10,000 سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے۔ ملتان کی ختم نبوت کی جن بچوں نوجوانوں نے قربانیاں دی، بڑی عیدگاہ علامہ کاظمی صاحب کے دربار کے سامنے آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، انصاف تو کریں۔ بہرحال میں نے جو اشارہ کیا، جو وہ علاقہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، لائن ہے ریلوے لائن، اس کے پار وہ مرزا ناصر تھا۔ مرزا ناصر کو خدا نخواستہ آپ دیکھتے تو مبہوت رہ جاتے۔ وہ عجیب و غریب گندا ترین انسان تھا۔ تو میں نے یوں کہا اور لینو پارا لیا شکل مردارا لیا لعنت ہی بیٹی ماں، قادیانیوں کی بات۔ پھر کچھ دن ساہیوال جیل میں ہمیں جانا پڑا۔ مسلمانوں تم اپنی بات کرتے ہو، میں بزرگوں کو مانتا ہوں، میں ولیوں کو مانتا ہوں، میں حافظوں کو مانتا ہوں، میں قاریوں کو مانتا ہوں، مگر نصیبہ غازی علم الدین شہید کا جاگا ہے، ہمارا تو نہیں جاگا۔ اور تمہاری ولایت ایک طرف، ممتاز قادری کی جرت ایک طرف۔ ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ کسی ایک کی وجہ سے نہیں، سب کے اتفاق سے حل ہوا ہے۔ پھر وقت اجازت نہیں دے رہا، آپ ذرا خود غور کریں۔
रहमत उल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग है ना, हमारे बुजुर्ग है ना भाई। एक मासूम सा बच्चा एक औरत ने पेश किया और कहा, शाह जी इसको भी तहरीक में ले जाओ, 1953 की तारीख। तो शाह जी ने कहा, ये छोटा सा बच्चा किस काम आएगा? तो उन्होंने कहा, जब दुश्मनान खत्म नबूवत, जब मुनकिरीन खत्म नबूवत गोली चलाएं तो मेरे बेटे मासूम बच्चे को आगे कर देना। जब इसको गोली लगेगी तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा बेटा हुजूर की नौकरी पर फिदा हो गया। भाइयों, हर जगह नरमी नहीं चलती। कादियानियों के मसले में जो नरमी करता है वो भी गलत है। पुलिस ने एक नौजवान बच्चे को गोली मारी, ये 1953 की बात कर रहा हूं। अब जब हमने सारी जेलें काट ली हैं, हमारे बाजू जिस्म जवाब दे गया है। जब हमें बांध बांध के मारा जाता था तुम नहीं बोले, जब अब फिजा साजगार हो गई है अब तुम कहते हो ये मौजू हमारा है। गोली मारी, गोली बच्चे को पांव में, गोली लगते ही बच्चे ने कहा, पुलिस वाले पांव में क्यों गोली मारी है? कहते हैं आपकी जान बच जाए। उसने कहा, छोड़ जान को, मेरे सीने में गोली मार। हुजूर के आशिक पांव में नहीं सीनों में गोलियां बर्दाश्त करते हैं। मैं सब भाइयों से कहता हूं, आप हमारा भाई है, एजाज अल्लाह की तरफ से मिलता है। हम शाह अहमद नूरानी को जानते हैं, अल्लाह ने उनको भी इज्जत दी है। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मरहूम को भी मैं जानता हूं, प्रोफेसर गफूर अहमद को भी जानता हूं, मौलाना अब्दुल हक को भी जानता हूं। जरा तवज्जो करना मेरी बात पर, ये सारे अपनी जगह सही हैं। 13 दिन से लेकर 15 दिन तक पाकिस्तान की असेंबली में जब जुल्फकार अली भुट्टो था, जब आपके मुल्तान का साहिबजादा फारूक अली खान स्पीकर था, जब उधर से कादियानी आए थे, इधर से मुसलमान आए थे, बताओ असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन था? वो कौन था जिसने मिर्जा नासिर की आंखों में आंखें डाल के बात की थी? उसको मौलाना मुफ्ती महमूद के नाम से याद किया जाता। मिर्जा के नामे मिर्जाइयत के नामे अभी करीब के नामे और असमत मुस्तफा वाले मुस्तफा वाले सहाबा असमत सहाबा शान औलिया। ओ मेरे भाइयों, तुम जो मर्जी कहो, लेकिन 1953 की खत्म नबूवत का कैद अताउल्लाह शाह बुखारी हो जाता है। तुम जो मर्जी कहो, 1974 की तहरीक का कैद मौलाना सैयद यूसुफ बिल्लावी हो जाता है। और मुफ्ती महमूद ने, हाजिर बैठे हो, दोनों हाथ खड़े करके कहो, मुझे भी पता चले वाकई खत्म नबूवत का नारा लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत। जरा खड़े होकर जरा खड़े होकर जुलूस का पता चले, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बैठ जाओ।
میں مر بھی جاؤں حضور کی ختم نبوت کا ذکر پھر جاری و ساری رہے گا. یہی تو کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو بھی کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے. اور سنو، میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کی تحریک ہو، وقت ایسا آ جائے کہ انتظامیہ پکڑ دھکڑ کرے، گولی مارے، جلوس ہو، احتجاج ہو قادیانیوں کے خلاف. اگر میں بھاگ جاؤں تو میں حرام کہوں. کرتے نبی سے پیار ہو پھر ڈرتے کس لیے ہو؟ ڈرنا کیسا؟ جرت پیدا کرو. میں عرض کر رہا تھا، بس آخری باتیں ہیں. تقریر تو پھر صحیح، زیادہ علمی اور تحقیقی باتیں سننی ہے تو پھر آپ میرے درس میں تشریف لائیں، وہاں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر سے میرا لوگ چینل دیکھ دیکھ کر بھی کافی سارے صحیح ہوتے جا رہے ہیں. مجھے طریقہ آتا ہے صحیح کرنے کا. میں عرض کر رہا تھا قادیانی نے کیا کہا. مرزا ناصر اب موجود ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر جرمنی میں موجودہ. قادیانیوں کا مولانا قائد اسلامی انقلاب مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس وقت قائد حزب اختلاف کے پارلیمنٹ کے. بہار عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے کتابیں لگائی ہوئی تھی. ہم بھگوڑے نہیں ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. ہم قادیانیوں میں آنکھیں کل بھی ڈالتے تھے، آج بھی ڈالتے ہیں. حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے قادیانیوں تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر کل کلا کو قادیانی آسمان پر پہنچ گئے تو محمد علی ختم نبوت کا دفتر وہی کھول دے گا. مفتی صاحب نے سوال کیا، سارے سوالات تو نہیں، 13 دن یا بعض نے کہا 15 دن یہ گفتگو اسمبلی میں ہوتی رہی. مفتی صاحب نے سوال کیا، نجم الہدا قادیانیوں کی کتاب ہے، ایک غلطی کا ازالہ اور بھی بہت ساری تذکرہ. مفتی صاحب کا سوال سماعت کیجیے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں مولوی حضرات قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں. جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کوئی ہے کافر. انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا، توجہ کیجیے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص قادیانی کو، اس قادیانی کو جس نے یہ کہا تھا، غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا، یہ سیال کوٹ میں ابتدائی دور میں منشی تھا، فرنگی نے اس کو بنایا تھا، آج تک انگریز اس کی سپورٹ کر رہا ہے. اس نے کہا میرا نام غلام احمد ہے، غلام کو کاٹ لو، باقی بچا احمد، لہذا میں احمد نبی ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری کا دور تھا، انہوں نے فرمایا جلسہ عام میں اگر یہ دلیل ہے تو پھر میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کو کاٹ دو، باقی رہ گیا اللہ. میں اللہ کہتا ہوں میں نے اس بدبخت کو
کو نبی نہیں بنایا. جناب اس قادیانی نے لکھا اور کہا کہ جو پوری دنیا میں کتنے ارب مسلمان ہیں, 7 ارب, چلو کم و بیش جتنے مسلمان ہیں, اس نے کہا کہ جو قادیانیوں کو یعنی قادیانیوں کے بڑے مرزا غلام احمد تو میں کہتا ہی ہوں, قادیانی کو نبی نہیں مانتا, یہ انہوں نے کہا. جو نبی نہیں مانتا وہ کنجنی کی اولاد ہے, وہ کافر ہے. اسمبلی میں جب یہ حوالہ پیش کیا گیا تو اسمبلی کے ممبران جو پہلے کہتے تھے مولوی خام خواہ شور شرابہ کرتے ہیں, جی نے کیا پتا ان کو, وہ ایک دم بجھ گئے. انہوں نے کہا یہ عجیب ہے, یہ تو الٹا ہمیں کافر کہتے ہیں. پھر اس نے شرارت کی, قادیانی اب بھی شرارت کرتے ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں. انہوں نے شرارت کی اور شرارت یہ تھی, کہنے لگے فلاں فرقے والے فلاں کو کافر کہتے ہیں, فلاں کو, ہمیں کہہ دیا تو کیا ہوا. تو مفتی صاحب نے فرمایا جتنے فرقوں کا آپ نے نام لیا ہے سارے مل کر تمہیں کافر کہتے ہیں. پھر شورش کاشمیری نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو, معاف کرنا سیاسی بات نہیں کر رہا, ایک ذکر آ گیا ہے تو اس لیے بات کر رہا, یہ حقیقت ہے. کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. بھٹو کو قائل کیا, پیچھے قربانی علماء کی تھی, وہ مان گیا. پریشر پڑا بھٹو, اگر قادیانیت کہ غیر مسلم ہونے پر تو دستخط کرے گا تو تجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا, تجھے جیل جانا پڑے گا, تجھے موت کا پروانہ قبول کرنا پڑے گا. تو بھٹو اچھی طرح ذہنی طور پر تیار ہو گیا. اس نے کہا یار میں تو گنہگار آدمی ہوں, اگر میرے نبی کی تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے 10 ارب روپے بھی دے تو میں اربوں روپے کو ٹھکرا دوں گا, محمد کی غلامی کو نہیں ٹھکرا. تمام تر پریشر پڑتا ہے نا, دین کے کام ایسے نہیں ہوتے. اس نے دستخط کر دیے, مرزائی قانون کے اعتبار سے غیر مسلم قرار پا گئے. اب آپ بتاؤ, ہم نمازیں پڑھتے رہے اپنی جگہ, صلواتیں پڑھتے رہے اپنی جگہ, زکاتیں دیتے رہے اپنی جگہ, چلے لگاتے رہے اپنی جگہ, اور ہم سے تو وہ اچھا نکلا جو جس نے کہا جو حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے, جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. دیکھو وقت کی بات ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کہ قادیانیوں کو مسلمان کہنا چاہیے یا کافر؟ اب تو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کا کہنا قبول فرمائے. مجھے یقین ہے جو حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے, پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے یوں سمجھے کہ اس کی پشت پر میرے نبی کا ہاتھ ہے. یاد رکھنا, کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سے دوستی اتنی
خطرناک نہیں ہے جتنی قادیانیوں سے دوستی خطرناک ہے۔ پیر سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو مسلمان ختم نبوت کا کام نہیں کرتا اس سے گلی کا وہ کتا اچھا ہے جو مالے کی روٹی کھا کر اس کو نہیں بھونکتا۔ نبی کے عاشق کہلانے والوں، تمہیں اس دھرتی پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جس دھرتی پر میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلانیہ انکار کیا جا رہا۔ اس لیے وقت کم ہے، صرف دو باتیں یاد کرو گے اپنے بچوں کو بتاؤ، مدرسے والے اپنے مدرسے میں پڑھائیں، بچوں کا ہو یا بچیوں کا ہو، صرف دو۔ ایک نعرہ چھٹی کے وقت بچے لگائیں 2 دفعہ، تاجدار ختم نبوت، 2 دفعہ تو کم سے کم لگواؤ۔ اس کے بعد سلام کر کے بچے یا بچیاں چلی جائیں۔ دوسرا نعرہ، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی۔ ایک میرے ذوق کی بات بھی ہے، میں بھی کر دوں جی، دعا کرا رہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مولوی صاحب، ان پر زیادہ ذمہ داری ہے، اپنے مدرسے اپنی مسجد کے مین گیٹ پر لکھوائیں کہ یہاں قادیانیوں کا داخلہ منع ہے۔ جو اس سے ڈھیلا پڑتا ہے، نہ میں اس کو مولوی سمجھتا ہوں، نہ میں حافظ سمجھتا ہوں، نہ میں قاری سمجھتا ہوں۔ جو حضور کے قدموں کی پہرے داری نہیں کرتا، میرے نبی کی غلامی نہیں کرتا، جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتا، میرے حساب و کتاب سے وہ فارغ ہے۔ بس اب دعا کیجئے جی، کریں کل انشاءاللہ آپ کا خطاب سنا